پیارے یاد رکھنا، آج کل جو دنیا کا ماحول ہے، اگر دنیا کے ماحول کو دیکھا جائے تو کوئی اپنے آپ کو پیر بتاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو پیر کا بیٹا بتاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو پیر کا بھائی بتاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو پیر کا خاندان والا کہتا ہے۔ یاد رکھنا تو پیر تو ہے، میں تیرے پیر کو مانتا ہوں، یاد رکھنا تو پیر ہے، برحق ہے، تیری اولاد تیرے ذریعے سے پیر بن گئی، مگر یاد رکھنا جو تو اپنے آپ کے دعوے کرتا پھر رہا ہے، تو اپنے آپ کو کہتا ہے لوگوں سن لو، تختہ پلٹ دوں گا، لوگوں سن لو میں ایسا کر دوں گا، لوگوں سن لو میں ویسا کر دوں گا۔ اسی طریقے سے ایک پیر میرے حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آنا کیا تھا؟ حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد میں میرے اعلیٰ حضرت کے پاس سے کچھ پیسے طلب کرتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں مانگنا شروع کر دیتا ہے، مگر وہ اعلیٰ حضرت جس اعلیٰ حضرت نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا، وہ اعلیٰ حضرت جو اعلیٰ حضرت نبی کے عشق میں اتنے مشغول تھے، نبی کے عشق میں اپنی جان کو ایسے قربان کرنے کا اپنی ہتھیلی پہ سودا رکھتے تھے کہ نبی کے عشق میں چاہے جان قربان ہو جائے، مگر احمد رضا کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ اسی احمد رضا کی شان کو سن لو، اسی احمد رضا کی تاریخ کو سن لو۔ میرے امام کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کہا اے احمد رضا مجھے پیسے چاہیے۔ میرے امام نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہا 5 روپے یا 10 روپے کی بات کری، مگر امام کی بات سن لو، میرے امام نے منع نہیں کیا، مگر اعلیٰ حضرت سے کہا یاد رکھو امام احمد رضا میں تمہارے گھر کی چھت کو پلٹ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آج بھی کچھ ظالم کرتے ہیں، اس طریقے سے آج بھی کچھ کہا کرتے ہیں، کچھ کہتی ہیں میں ویسا کر دوں گا، میں تیرے گھر کو برباد کر دوں گا، میں تیرے گھر والوں کی زندگی کو اجاڑ دوں گا۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، ابھی لاک ڈاؤن کی بات ہے، جس وقت میں کرونا تتکال چل رہا تھا، ہماری جماعت اہل سنت کے مولانا اکرام الدین کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد میں کسی نے کہا تھا مولانا اکرام کا انتقال کیسے ہوا؟ تو ایک شخص نے کہا تھا مولانا اکرام کا انتقال ایسے ہوا، وہ ہمارے بارے میں برا کہا کرتا تھا، وہ ہمارے بارے میں غلط کہا کرتا تھا۔ پیارے یاد رکھنا زندگی میرا رب دیتا ہے، موت بھی میرا رب دیتا ہے، کسی کے باپ کی حکومت نہیں جو زندگی دے دے، کسی کے باپ کی مرضی نہیں جو موت دے دے۔ میرا رب جب عزت دیتا ہے تو ذلت بھی رب دیا کرتا ہے، جب زندگی رب دیتا ہے تو موت بھی رب دیا کرتا ہے۔ جب مولانا اکرام الدین کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد لوگوں نے کہا ہمارے بارے میں غلط کہتا تھا، اس لیے انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آج ایک خبر ملی ہے، ایک بابا جریف چشتی اس دنیا میں تھا، اس دنیا میں رہنے کے بعد اسی ملک ہندوستان کی سرزمین پر رہا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج خبر ملی ہے کہ مولانا جریف چشتی کا انتقال ہو چکا ہے۔ جریف چشتی اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، مگر افسوس یہ نہیں کہ جریف چشتی چلے گئے، افسوس یہ کہ کس ظالم نے ان پر حملہ کیا، کس ظالم نے اس طریقے سے ان کی موت، اس طریقے سے ان پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد گولی کے ذریعے سے اڑایا گیا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا پیارے تم اپنے پیروں کے چکر میں پڑے ہو۔ کوئی کہتا ہے میں اپنے پیر کے چکر میں جان دے دوں گا، کوئی کہتا ہے میں اپنے پیر کے چکر میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ یار تو اپنے پیر کے چکر میں جان کو تو قربان کر دے گا، اپنے پیر کے چکر میں سب کچھ تو قربان کر دے گا، مگر اللہ اکبر اس آمنہ کے لال کے نام پر اپنی جان کو قربان نہ کرے گا، جس آمنہ کے لال نے اگر سجدہ بھی کیا تو تجھ کو یاد کیا ہے، اگر آمنہ کے لال نے اگر رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کیا ہے تو اسی آمنہ کے لال نے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کرتے اپنے امتی کو یاد کیا ہے، اپنی امت کو یاد کیا ہے۔ پیارے سب سے پہلے حق یہ ہے کہ مصطفیٰ کے نام پر اپنی جان کو نچاور کر دے، اور یاد رکھنا جو میرے غریب نواز کا ہوگا، جو میرے غریب نواز کا ہوگا، جو میرے غریب نواز کا ہوگا، اللہ اکبر، جو میرے غریب نواز کا ہوگا وہی میرے اعلیٰ حضرت کا ہوگا، جو
میرے قریب نواز کا ہوگا فقی میرے تاج الشریعہ کا ہوگا، جو قریب نواز کا ہوگا فقی میرے اسجد رضا خان کا ہوگا، اور جو میرے حسین کا ہوگا، جو میرے حسین کا ہوگا، جو میرے حسین کا ہوگا وہ میرے اعلیٰ حضرت کا ہوگا، جو میرے حسین کا ہوگا فقی اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بریلی والوں نے اپنی دکانوں کو نہیں چلایا جس طریقے سے آج کے پیر چلاتے ہیں، بلکہ بریلی والوں نے کل بھی حق کہا تھا، آج بھی حق کہا ہے، اور آخر تک میرا بریلی حق کہتا رہے گا۔ اس دور میں میرے تاج الشریعہ نے کہا، پہلے میرے امام نے کہا۔ امام نے کیسے کہا؟ امام کے پاس چند لوگ آئے، اور تاریخ میں تو یہ آتا ہے نانپار کے بادشاہ تک نے کہا، اے امام میری تعریف کر دو۔ تو میرے امام نے کہا، ہم بادشاہوں کی تعریف نہیں کرتے۔ میرے امام نے کہا، ہم دولت لے کر دنیا والوں کی تعریف نہیں کرتے۔ اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو آمنہ کے لال کی تعریف کرتے ہیں، اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو اس محبوب کی تعریف کرتے ہیں جس محبوب کو رب نے، سبحان اللہ، جس محبوب کو رب نے ساری کائنات کا مالک کو مختار بنایا، اور اسی محبوب کے بارے میں امام نے کہا، یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہم وہاں سے یہاں آئے تمہارے لیے، یہاں سے وہاں جائیں تمہارے لیے۔ تو پیارے یاد رکھنا میں بتا کیا رہا تھا، میں صرف بتا یہی رہا تھا، اسی امام کی بات سن لو۔ آج کل کے پیر اپنے آپ کو پیر نہیں، اپنے آپ کو کیا کیا سمجھ بیٹھتے ہیں، اپنے مریدوں کے چکر میں یہ نہیں دیکھتے کہ کون مذہب پر انگلی اٹھا رہا ہے، کون میرے نبی کی شان میں غلط بول رہا ہے۔ مگر پیارے اللہ اکبر، آج جس شخص کا انتقال ہوا ہے، جس شخص کو مارا گیا ہے، وہ اپنے آپ کو حضور غریب نواز کے خاندان سے بتایا کرتا تھا، وہ میرے آقا غریب نواز کے خاندان سے بتاتا تھا۔ اللہ اکبر، اسی شخص جریف چشتی کو مار دیا گیا، اسی شخص جریف چشتی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر یاد رکھنا، اگر تیرے لاکھ بھی مرید ہو جائیں، کروڑوں مرید ہو جائیں، مگر کبھی نبی کی شان میں اگر کوئی ظالم بکواس کرے تو اپنی زبان کو کھولنے کی طاقت رکھنا، اپنی زبان کو کھولنے کی قوت رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی طریقے سے ڈھونگی بابا جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہا، اے امام تختہ پلٹ دیا جائے گا، تختہ پلٹ دیا جائے گا۔ میرے امام نے کہا، اس طریقے سے باتیں مت کرو، آپ تختہ پلٹنے کی باتیں کرتے ہو، اس طریقے سے باتیں مت کرو، اگر آپ کو لینا ہے تو لے لو۔ اللہ اکبر۔ حضور مفتی اعظم ہند کا بچپن کا زمانہ تھا، جب بچپن کا زمانہ میرے مفتی اعظم ہند کا تھا تو وہ چھت پر گھوم رہے تھے، ٹہل رہے تھے، تو چھت سے نیچے گرے، اور گرنے کے بعد میں میرے مفتی اعظم جب چھت سے گرے تو والدہ محترمہ نے کہا، میرے امام احمد رضا کی، اے احمد رضا میں کہہ رہی تھی آپ فقیروں سے مت الجھا کرو، آپ فقیروں سے مت الجھا کرو، دیکھو آپ کا بیٹا مفتی اعظم ہند گر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مفتی اعظم ہند گرے تو میرے امام احمد رضا نے کہا، اے امی سن لو، یہ میرے نبی کی شان کی بات، یہ رب قدیر کی خدائی کی بات کرتا ہے، سن لو، اگر یہ تو میرا ایک مفتی اعظم ہند ہے، اگر 1000 بھی ہو تو میں اپنے محبوب کی شان پر قربان کر دوں، اپنے محبوب کے نام پر قربان کر دوں، ایک ایک کر کے سب کو قربان کرتا چلا جاؤں۔ مگر اتنا امام کا کہنا تھا۔ میرے مفتی اعظم ہند کھڑے ہونے کے بعد میں میرے آقا اعلیٰ حضرت کے قدموں کو پکڑ لیا، کہا، ابا جان میں ٹھیک ہوں، میرے کوئی خریج تک نہ آئی ہے، میرے کہیں چوٹ تک نہ آئی ہے۔ اب اس جھوٹے بابا سے میرے امام نے کہا،
اے جھوٹے بابا سن لے، تو کہتا ہے تختہ پلٹ دوں گا، اگر اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے تو میرے پیر کی جوتی کو ہلا کر دکھاتے، میرے پیر کی جوتی کو ہلا کر دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ امام نے جوتی کو رکھ دیا، جھوٹے بابا نے پوری کوشش کر لیا، جوتی ہل نہ سکی، جوتی ہل نہ سکی، جوتی ہل نہ سکی۔ ہلتی بھی کیسے؟ اس نبی کے عاشق کی جوتی تھی، اس نبی کے وفادار کی جوتی تھی، جس نبی کے وفادار نے اپنی ساری زندگی آمنہ کے لال کے نام پر قربان کر دیا ہے، اپنی اولاد کو آمنہ کے لال کے نام پر قربان کر دیا ہے۔ یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو ہماری زندگی کے اندر بھی انقلاب آئے تو پیارے جھوٹے لوگوں سے بچو، چگل خوروں سے بچو، جھوٹوں سے بچتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لمبے لمبے صافے باندھ کر آ جائے، لمبی ٹوپیاں اوڑھ کر آ جائے، لمبے جبے پہن کر آ جائے، لمبے لمبے ڈنڈے ہاتھ میں لے کر آ جائے تو پیارے لمبے ڈنڈے والا پیر نہیں ہوگا، لمبے جبے والا پیر نہیں ہوگا۔ اگر اس دور میں بھی پیر دیکھنا ہے تو بریلی کو چلا جا، میرے اسجد رضا خان کو دیکھ لے، میرے اسجد رضا کو دیکھ لے اور دنیا والوں کو بتا دے، دنیا والوں، اس دور میں اگر تاج الشریعہ تھا، اس دور میں اگر میرے تاج الشریعہ تھے تو اس دور میں بھی بریلی خالی نہیں ہے، میرے اسجد رضا خان موجود ہے۔ تو پیارے سچے پیروں کا دامن پکڑو۔ بتا کیا رہا تھا میں؟ مولانا اکرام الدین کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا، ایک شخص نے کہا تھا کہ اس نے ہمارے بارے میں غلط کہا اس لیے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے تو ایک ویڈیو میں دیکھا کہ کچھ وظائف بھی کر رکھے تھے جناب، وظائف میں تھا کہ 150 سال سے پہلے ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے کبھی اس طریقے کے دعوے مت کرو، دعوے مت کرو، کیونکہ جھوٹوں پر رب کی لعنت ہے اور جھوٹ بولنا سخت منع ہے۔ جھوٹے دعوے مت کرو۔ اس قوم کو کب تک گمراہ کرو گے؟ ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے، اس اندھیری کوٹری کے اندر جانا ضرور ہے، اور اگر مر گیا تیرے اعمال کے دفتر کو کھول دیا گیا، اس وقت میں نہ تو ماں سامنے آئے گی، نہ باپ سامنے آئے گا، نہ تیرے مرید سامنے آئیں گے۔ جو مرید آج کل لڑے پھرتے ہیں نا، پیارے میری اتنی طاقت نہیں میں کچھ کہوں، میری اتنی ہمت نہیں، کیونکہ میں الحمدللہ اس کا ماننے والا ہوں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، جس نبی نے کہا جو مجھ سے اور میرے جانثاروں سے محبت کرے گا اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو پیارے کوئی کہتا ہے میں اشرفی ہوں، کوئی کہتا ہے میں رضوی ہوں، کوئی کہتا ہے میں قادری ہوں، کوئی کہتا ہے میں مداری ہوں، کوئی کہتا ہے میں وارثی ہوں۔ پیارے آپ جگہ تگہ ادھر ادھر آپس میں نہ اتفاقیاں کرتے ہیں۔ میں اگر اشرفی ہوں تو رضوی کو نہیں دیکھ سکتا، اگر میں مداری ہوں تو میں رضوی کو نہیں دیکھ سکتا، اگر میں وارثی ہوں تو رضوی کو نہیں دیکھ سکتا۔ یاد رکھنا، ہمارا وہ سر کا تاج ہے جو نبی کا عاشق ہے، ہمارے وہ سر کا تاج ہے، چاہے کچوچا سے مخدوم سمنا ہو، چاہے بریلی سے امام احمد رضا، چاہے دلی سے نظام الدین اولیاء ہو، چاہے میرے مدار پاک کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، جو مصطفیٰ کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، جو مصطفیٰ کا نہیں ہوگا وہ ہمارا نہیں ہوگا، جو مصطفیٰ کے جانثاروں کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، جو مصطفیٰ کے جانثاروں کا نہیں ہوگا وہ کل بھی ہمارا نہیں تھا، وہ آج بھی ہمارا نہیں ہے، وہ مرتے دم تک ہمارا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پیارے ہم تو اس نبی سے محبت کرتے ہیں جس نبی نے کہا لوگو اگر کوئی پڑوس میں تمہارے غریب رہتا ہو اور تمہارے گھر میں اچھی سبزی بنی ہو
تو اپنے اس پڑوسی کے گھر پہنچا دینا، چاہے پانی زیادہ ملا لینا۔ ہم تو اس نبی کے جانثار ہیں جس نبی نے کہا اگر راستے میں پتھر پڑا ہو تو پتھر کو ہٹا دینا، نکلنے والے کو تکلیف نہ ہو سکے۔ تو ہم کیسے اشرفی ہو گئے، ہم کیسے رضوی ہو گئے، ہم کیسے مداری ہو گئے، ہم کیسے وارسی ہو گئے، ہم کیسے چشتی ہو گئے جو ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھنا، چشتی یا اشرفی یا رضوی یا مداری اس چیز کا نام نہیں جو دوسرے کو تکلیف دے۔ رب کعبہ کی قسم، اس چیز کا نام سلسلہ ہے جو دوسروں کو اپنے دلوں سے لگاتا ہوا نظر آئے، دوسروں کو اپنے سینوں سے لگاتا ہوا نظر آئے۔ پیارے، محبتیں کرو، محبتیں بانٹو، نبی سے عشق کرو، محبت کرو، پیار کرو۔ اگر تو نے نبی سے محبت کر لیا تو تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تیری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ نبی کے وفاداروں سے محبت کرو۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، پیارے میں بتا یہ رہا تھا جھوٹے لوگوں سے بچیں، مگر اللہ اکبر، آج جو خبر ملی ہے جریف چشتی کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے آپ کو آقا غریب نواز کے خاندان سے کہلاتا تھا، اپنے آپ کو بتاتا تھا میں آقا غریب نواز کے خاندان سے ہوں۔ پیارے، اب اس چیز کو میرا رب جانے وہ آقا غریب نواز کے خاندان سے تھا یا نہیں تھا، اس چیز کو میرا رب جانے آقا غریب نواز کے خاندان سے تھا یا نہیں تھا۔ یار، میں نے آقا غریب نواز کی تو یہ تاریخ پڑھی ہے، آقا غریب نواز نے تو کبھی میرے نبی کے جانثاروں کے بارے میں غلط نہیں کہا۔ آقا غریب نواز کی تو یہ تاریخ پڑھی ہے، کبھی نبی کے وفادار صدیق کے بارے میں غلط نہیں کہا، کبھی عمر کے بارے میں غلط نہیں کہا، کبھی عثمان کے بارے میں غلط نہیں کہا، مگر اللہ اکبر، آقا غریب نواز کے خاندان سے بتانے والوں، آقا غریب نواز کے خاندان سے بتانے والوں، آپ صدیق کے بارے میں تو غلط کہتے ہیں، عثمان کے بارے میں تو غلط کہتے ہیں، عثمان کے بارے میں تو غلط کہتے ہیں، مگر یاد رکھنا، کسی کے بارے میں تم غلط کہتے ہو مگر تمہارا حق نہیں، تمہاری پاور نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آقا غریب نواز کی تاریخ تو میں نے یہاں تک پڑھی ہے۔ اللہ اکبر، آقا غریب نواز کی یہ شان تھی، جب بغداد کی سرزمین سے میرے آقا غوث پاک نے اعلان کیا تھا، آقا غوث پاک نے کہا تھا میرا قدم تمام مریدوں کے اوپر ہے، میرے چاہنے والوں کے اوپر ہے، تو یاد رکھنا اتنا کہنا تھا تو آقا غریب نواز نے اپنا سر غوث پاک کے کہنے پر جھکا دیا تھا۔ یار، جو غریب نواز اپنا سر ایک غوث پاک کے کہنے پر جھکا دے تو وہ غریب نواز کہاں نبی کے جانثاروں کے بارے میں برا کہے گا، کہاں نبی کے جانثاروں کے بارے میں غلط کہے گا۔ تو پیارے میں بتا یہ رہا تھا، ابھی جو انتقال ہوا جریف چشتی اپنے آپ کو سید آل رسول بتاتے تھے، آقا غریب نواز کے خاندان سے بتاتے تھے، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اس چیز کو کہتے ہیں وہ تھے، مگر میرا رب جانے وہ تھے یا نہ تھے، اس چیز کو رب جانتا ہے وہ تھے یا نہ تھے۔ صرف میں تو آخر میں اتنا ہی کہوں گا، اگر ایمان کی حالت میں گیا ہے تو میرا رب اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پیارے، یاد رکھنا، اگر دنیا میں جینا ہے تو نبی کے وفاداروں سے محبت کرو، نبی کے عاشقوں سے محبت کرو، اور تم نے نبی کے عاشقوں سے محبت کر لیا، نبی سے محبت کر لیا، آقا غریب نواز کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا تو تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، قبر بھی کامیاب ہو جائے گی۔